تفضلوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ہے آپ کا ہمارے چینل وائس آف عبد الرحمن میں. 30 جون 2025 کی رات اسرائیل پر اتہاس کا سب سے بڑا حملہ ہوا ہے. ایران نے آدھی رات کے بعد وہ قدم اٹھایا ہے جسے دنیا صرف دھمکی سمجھتی تھی اور اب پوری دنیا میں گونج رہا ہے. صبح کے ٹھیک 2:13 پر ایران نے پہلی میزائلیں داغی. اس کے بعد ایک پورے 87 میزائلیں جو سیدھا اسرائیل کے سینی چھاونوں، ریڈار اسٹیشنوں اور ڈیفنس یونٹس پر گرائی گئی. سب سے بڑا دھماکہ ہوا تیل ابیب کے نارتھ سیکٹر میں، جہاں آگ کی لپٹیں آسمان تک اٹھی. اسرائیل کا آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم آدھی میزائلیں روکنے میں ناکام رہا. کچھ میزائلیں سیدھی ٹارگٹ پر لگی. ایک ملٹری بیس پوری طرح تباہ ہو گئی. اسپتالوں میں افراتفری کا ماحول مچا ہوا ہے اور یروشلم میں الرٹ گھوشت کر دیا گیا ہے. نیتن یاہو نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی اور دیش میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا. انہوں نے کہا اب ہم ایران کو اس کی بھاری قیمت چکوائیں گے، لیکن ان کے چہرے پر ڈر صاف دکھ رہا ہے. وہی امریکہ جو راشٹرپتی بائیڈن بولے ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن پوری جنگ میں بچنا ہوگا، پر اب شاید دیر ہو چکی ہے. ایران نے صاف کیا ہے یہ حملہ صرف راجنیتک نہیں، یہ الاقصی کی بے عزتی کا جواب ہے. انہوں نے کہا جو پوتر مسجد میں گھس کر جوتے پہن کر چلتے تھے اب ان کے شہروں میں آگ برسے گی. یہ جنگ صرف بارڈر کی نہیں، یہ جنگ ایمان اور عزت کی ہے. پاکستان، ترکی، قطر، ملیشیا سبھی مسلم دیشوں نے اس حملے کا سمرتھن کیا. یہ حملہ صرف ایک دیش پر نہیں، یہ حملہ اس اہنکار پر ہے جس نے سالوں سے بچوں کا خون بہایا اور مسجدیں جلائی. یاد رکھیے فرعون ڈوبا تھا، نمرود جلا تھا اور اب اسرائیل کانپ رہا ہے. 30 جون 2025 ایک دن جو اتہاس کی کتابوں میں تباہی کے دن کے روپ میں درج ہوگا. ایک دن جب ایران نے کہا الوداع اسرائیل اور دنیا کو احساس ہوا اب نقشے بدلیں گے، آوازیں اٹھیں گی اور قدس زندہ ہوگا. جب یروشلم تک آگ پہنچ گئی، جب ایران کے شہروں پر میزائلیں کی بارش ہونے لگی تو امت کے رہنما بن کر بیٹھی ایک حکومت خاموش تھی جس کی دھرتی پر ہر سال لاکھوں مسلمان سجدے میں جھکتے ہیں. اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. وہ کون تھا؟ سعودی عرب. سعودی عرب جسے مسلم دنیا کا کنگڈم کہا جاتا ہے آج امریکہ کا صرف ایک تیل کا ٹینک بن کر رہ گیا. ایران کے خلاف حملے ہو رہے تھے مگر سعودی اپنے عرب لوگ کی بیٹھکوں میں چائے پی رہا تھا. پوچھو ان سے کیا تمہاری مسجدیں صرف افطار اور کیمرے کے لیے ہیں؟ کیا کھجور اور زمزم بیچ کر تمہیں امت کا درد مٹ چکا ہے؟ تمہیں ڈر کس کا ہے؟ امریکہ کا یا اسرائیل کا یا پھر اپنے سنہاسن کا جو تیل اور ڈالر پہ ٹکا ہے؟ جب امت رو رہی تھی، جب مائیں اپنے بچوں کو لہو لہان دیکھ رہی تھی، تب سعودی عرب کا ٹی وی چینل میوزک کنسرٹ دیکھ رہا تھا. یہی سعودی جو خود کو حرم کا رچک کہتا ہے کسی مظلوم ایرانی کے لیے ایک بیان بھی نہیں دے سکا. کیا تمہارا ایمان صرف امریکی ہتھیاروں تک سیمت ہے؟ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو مدد کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. مگر سعودی نے کیا کیا؟ اس نے عرب لیگ کے دروازے بند کر دیے اور امریکہ کے دربار میں چپ چاپ جھک گیا. سعودی عرب کی خاموشی دراصل اس کی بے بسی نہیں بلکہ اس کی بے وفائی ہے. وہ امت سے نہیں اپنے تخت سے وفا کر رہا ہے. مگر یاد رکھو جب کربلا دہرایا جاتا ہے تو حسین کو دنیا یاد رکھتی ہے اور یزید کو لعنت بھیجتی ہے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ وزٹ کریں، پہلی مرتبہ آئیں تو آپ کے بھائی کا چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا.